السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ٹھیک رکھے، خوش و آباد رکھے، ٹھنڈی میٹھی دائمی خوشی آپ کا مقدر کرے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ڈے اینڈ اندر ویلاگ۔ اچھا یہ ہے جی صبح کا ٹائم، اس ٹائم پہ ہونے لگا ہے ناشتہ۔ ناشتے میں ہے پراٹھے، چائے اور ساتھ میں وہی امی کی ریسیپی پیاز اور ٹماٹر والی۔ تو بس اس ٹائم پہ ہم لوگ ناشتہ کرنے لگے ہیں۔ اچھا ہماری سٹی میں نا بہت ہی موسم چینج ہو گیا ہے، یعنی کہ دھوپ میں تو اب زیادہ دیر بیٹھا ہی نہیں جاتا۔ آج تو نا میرے سر میں درد شروع ہو گیا تھا دھوپ میں بیٹھنے سے، تو میں اٹھ کے اندر چلی گئی۔ یعنی کافی موسم میں نا فرق آیا ہے۔ اب یہ تو پتہ نہیں ہے کہ یہ پرماننٹ آیا ہے یا عارضی طور پہ آیا ہے، کیونکہ اگر بارشیں ہو گئیں تو آئی تھنک پھر سے موسم جو ہے نا وہ ٹھنڈا ہو جانا ہے۔ لیکن بھائی مجھے تو یہ موسم بہت پسند ہے، جو نارمل ہوتا ہے، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے نا ہاؤس وائفز کے لیے اسپیشلی، کہ ان سے کام بڑی ایزیلی ہو جاتے ہیں، نہ ٹھنڈے پانی کی ٹینشن ہوتی ہے نہ بستر سے نکلنے کی ٹینشن ہوتی ہے۔ تو یہ والا جو ٹائم ہوتا ہے نا جب موسم نارمل ہوتا ہے، یہ ہاؤس وائفز کے لیے ایک دگنی خوشی لے کر آتا ہے۔ تو بس میں نے جو پہلے گرم بیڈ شیٹ ڈالی ہوئی تھی، آج میں نے سوچا کہ بس اس کو ریموو کرتی ہوں اور دوسری بیڈ شیٹ جو ہے نا وہ ڈالتی ہوں ٹھنڈی میٹھی سی، تاکہ تھوڑی نا فریش لکس آئیں۔ اچھا سردیوں میں زیادہ دل بھی اسی لیے تنگ ہوتا ہے نا کہ ہر وقت جو ہے وہ کپڑے زیادہ پہننے ہوتے ہیں، دھونے زیادہ ہوتے ہیں، اور آپ کو ہر جگہ نا سردیوں کی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، بلینکٹس، ہیٹرز، تو وہ نا ایک بڑا سا دل تنگ سا ہوتا ہے۔ جبکہ گرمیوں میں دیکھیں تو صحیح کھلا کھلا سا ماحول ہوتا ہے، تو بڑی فریش فیلنگز آتی ہیں۔ میرا بڑا دل کر رہا ہے کہ کب گرمیاں آ جائیں، خیر زیادہ گرمی بھی نہیں لیکن وہ نارمل والا موسم، جب ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، صحیح مزیدار سا موسم ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ بتائیں نا آپ لوگوں کے ہاں بھی ایسا موسم ہے یا نہیں، اور کمنٹس میں جواب لازمی دیا کریں۔ جو بات میں آپ سے پوچھتی ہوں ذرا اپنی حاضری لگوایا کریں، مجھے پتہ چلے کون کون ویڈیو دیکھ رہا ہے اور آیا میری باتوں کا کوئی اثر ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اور ویڈیو انجوائے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اچھا ایک اور بات میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ بھی بتائیں کہ آپ لوگ کس ٹاپک پہ جو ہے نا وہ ویڈیوز دیکھنا پسند کریں گے، کیونکہ آگے رمضان بھی آ رہا ہے، تو آپ لوگ مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ آپ لوگ کس ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں، تاکہ میں وہ ٹاپکس آپ کے لیے لے کر آتی رہوں۔ ویڈیوز تو میں ویسے بھی انشاءاللہ ارادہ ہے بناتی رہوں گی، لیکن اگر کسی کا کوئی سوال ہو یا کوئی کسی بارے میں زیادہ معلومات جاننا چاہ رہا ہو، تو مجھے اچھا لگے گا کہ اگر میں اس ٹاپک پر ویڈیو بنا سکوں۔ تو آپ لوگ لازمی بتائیے گا اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی ٹاپک ہے یا کوئی سوال ہے، انشاءاللہ میں اس ٹاپک پر ویڈیو لازمی بناؤں گی۔ اچھا آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ بھی میں نے بہت سوچ سمجھ کر چوز کیا، کیونکہ آگے رمضان آ رہا ہے، اور رمضان کو جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ عبادات کا مہینہ ہے، اور ہم سب اس میں نا اپنی عبادات کے لیے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور سب کی یہی وش ہوتی ہے کہ اللہ پاک کہ ہاں ہماری عبادات، ہمارے اعمال قبول ہو جائیں، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیں۔ لیکن کچھ ایسی مسٹیکس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی عبادات کا حق نہیں ادا کر پاتے، ان میں سے ایک ہے نماز۔ تو آج نا میں نماز کے حوالے سے بات کروں گی، ایک چھوٹی سی کہانی سناؤں گی جس کے تھرو میں آپ تک اپنا میسج جو ہے وہ کنوے کرنے کی کوشش کروں گی۔ آج کل کے دور میں شکار تو بہت ہی کم ہو گیا، لیکن گزشتہ زمانے میں شکار کو ایک بہت پازیٹیو ایکٹیویٹی سمجھا جاتا تھا، اور بہت سارے شکاری جو تھے وہ جنگل میں جاتے تھے، اپنے شکار کو، پرندوں کو پکڑ کر لے کر آتے تھے اور شہر میں مہنگے داموں میں بیچا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک شکاری پرندوں کو لے کر بازار آیا بیچنے کے لیے، تو بازار سے نا ایک نیک دل آدمی، رحم دل آدمی کا نا گزر ہوا۔ جب اس آدمی کی نظر ان قید پرندوں پر پڑی تو وہ سوچنے لگا کہ پرندوں کو قید کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، میں ان پر یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا، اور اس نے یہ سوچا کہ میں نا سارے پرندوں کو خرید لیتا ہوں۔ وہ شکاری کے پاس گیا اور اس سے منہ مانگے دام دیے اور سارے پرندے اس سے خرید لیے۔ لیکن جب وہ ان کو آزاد کرنے لگا تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر میں نے ان کو آزاد کر دیا تو یہ شکاری پھر سے ان کو پکڑ کر قید کر لے گا اور آگے بھیج دے گا، تو میں نا ان کو گھر لے جاتا ہوں۔ تو وہ ان کو گھر لے آیا۔ گھر لانے کے بعد اس نے پرندوں پر دن رات محنت کی اور ان کو یہ الفاظ، یہ جملے رٹائے کہ ہم سیر کرنے باغ نہیں جائیں گے،
اگر ہم باغ گئے تو ہم شاخ پر نہیں بیٹھیں گے، اگر ہم شاخ پر بیٹھ بھی گئے تو شکاری کے آنے پر ہم فوراً اڑ جائیں گے۔ کچھ عرصے کی محنت کے بعد جب اس نیک دل شخص نے دیکھا کہ پرندے تو یہ جملے سیکھ گئے ہیں تو وہ بہت خوش ہوا کہ اس کی محنت رنگ لے آئی ہے۔ چنانچہ اس نے ان پرندوں کو ایک ایک کر کے آزاد کر دیا۔ اب وہ پرندے جو ہیں جا کر باغ میں شاخ پر بیٹھ گئے۔ اگلے دن جب شکاری آیا اور اس نے پرندوں کو دیکھا کہ ایک پرندوں کا جھرمٹ ہے جو کہ ٹہنی پر بیٹھ کر یہ گنگنا رہا ہے کہ ہم سیر کرنے باغ نہیں جائیں گے، باغ میں جائیں گے تو ٹہنی پر نہیں بیٹھیں گے، اور ٹہنی پر بیٹھ بھی گئے تو شکاری جیسے ہی آیا ہم اڑ جائیں گے۔ تو یہ شکاری نے جب یہ سنا تو وہ اتنا خوش ہوا کہ اب تو وہ منہ مانگے داموں میں ان پرندوں کو بیچ سکتا ہے، کیونکہ پرندے تو بولی بھی سیکھ گئے ہیں۔ اور یوں اس نے ایک ایک کر کے سارے پرندوں کو پھر سے قید کر لیا۔ بیچارے پرندوں نے صرف الفاظ تو رٹ لیے تھے، انہیں کیا معلوم تھا کہ باغ کیا ہوتا ہے، سیر کیا ہوتی ہے، ٹہنی کیا ہوتی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ قرآن پاک کے چند جملے رٹے ہوئے ہیں، نماز رٹی ہوئی ہے، طوطے کی طرح بس نماز جلدی جلدی پڑھتے ہیں اور بس یہ کہ ہمارا حق ادا ہو گیا۔ جب مصیبت آتی ہے، سفر پر جانا ہوتا ہے یا رمضان کریم آتا ہے تو ہم بس یہ رٹے رٹائے جملے دہراتے ہیں اور بس فارغ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا مطالبات کیے ہیں، اللہ پاک کے احکامات کیا ہیں، کون سے کام کرنے پر کامیابی ہے اور کون سے کام ہمیں خسارے کی جانب لے جاتے ہیں۔ ہمارے یہ حالات دیکھ کر باطل قوتیں خوش تو ہوں گی ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ہمیں اپنا غلام بھی بنا لیں گی۔ اب ماشاءاللہ رمضان المبارک کا اتنا پیارا مہینہ آ گیا جس میں آپ کو اگر عام دنوں میں ایک قرآن پاک کا الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں مل رہی ہیں، تو رمضان المبارک میں الف لام میم کی تلاوت پر آپ کو ڈھیروں لاکھوں نیکیاں ملیں گی، جہاں ثواب ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو اس مبارک مہینے میں آپ نے صرف قرآن مجید کو رٹے لگا کے صرف تلاوت ہی نہیں کرنی، بلکہ ایک ایک رکوع اگر سمجھ کر پڑھ لیں گے تو ہو سکتا ہے وہی ہماری آخرت میں نجات کا باعث بن جائے۔ تو چھوٹی سی کہانی سنائی ہے، لیکن آئی ہوپ اس کا جو مورل ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو بعمل بنائے اور قرآن مجید کے احکامات کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ اچھا، آج شام مجھے گروسری بھی سمیٹنی تھی کیونکہ گزشتہ دن ابو جو ہیں وہ گروسری کر کے لائے تھے، تو بس آج مجھے وہ سمیٹنی تھی، ساتھ تھوڑی سی سبزی تھی، مٹر وغیرہ چھیلنے تھے، تو میں نے کہا آج میں وہ کام بھی وائنڈ اپ کر لیتی ہوں۔ تو ابھی بس میں انہیں کاموں میں لگی ہوئی تھی، اور یہ کام کرتے ہوئے نا مجھے اپنا ایک ناول تھا جو مجھے بہت پسند تھا، پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمیر احمد کا غالباً یہ ناول ہے۔ تو آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ فیوریٹ ہے۔ تو اس میں امامہ ہاشم جو ہوتی ہے نا، جب وہ پہلا رمضان ہوتا ہے اس کا شادی کے بعد، اور وہ رمضان کے لیے گروسری لسٹ بناتی ہے تو اتنی ڈبل ٹرپل چیزیں لکھ دیتی ہے، لیکن جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ سالار کی عادت ہے کہ وہ ہمیشہ جب بھی رمضان ہوتا ہے تو وہ اپنی گروسری کی لسٹ ہاف کر دیتا ہے، اور جو ہاف پیسے بچتے ہیں اسے غریب کے گھر میں راشن ڈلواتا ہے، تو وہ فوراً پھر اپنی لسٹ نہ چھوٹی کر لیتی ہے۔ تو واقعی میں یہ شہر المواسات ہے، ہمدردی کا مہینہ، اخوت کا مہینہ، بھائی چارے کا مہینہ۔ ہو سکے تو کسی کے گھر راشن ڈلوا دیں، ہو سکے تو کسی کو عید کے کپڑے لے دیں، ہو سکے تو کسی کو جائے نماز دے دیں، قرآن پاک دے دیں۔ یہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں نا، مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب لے کر آتی ہیں۔ اور اگر آپ کسی کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے نا، تو کسی دوسرے کو ابھار سکتے ہیں، کسی دوسرے کو ترغیب دے سکتے ہیں جو کسی کی مدد کر سکتا ہو، تو اس کا بھی نا آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ آپ خود کسی کی مدد کرتے ہیں۔ اچھا، اس دفعہ جو شیمپو ہے نا وہ میں میکلے لے کر آئی تھی، اور اس کا اینٹی ہیئر فال لے کر آئی تھی، کیونکہ سردیوں میں آپ کو پتہ ہے سب کو ہیئر فال بہت ہوتا ہے۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کو ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن مجھے کافی ایشو رہا ہے سردیوں میں ہیئر فال کا۔ تو اس بار نا میں نے اینٹی ہیئر فال ٹرائی کرنے کا سوچا۔ پہلے جو میں لائی تھی وہ اینٹی ڈینڈرف تھا، اور اس دفعہ جو میں لے کر آئی ہوں وہ اینٹی ہیئر فال ہے۔ اب لیٹس سی اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ مین چیز جو اس دفعہ لانے والی تھی نا وہ بیسن تھا، کیونکہ رمضان میں پکوڑے تو مست ہی ہوتے ہیں، تو اس بار بیسن لانے والا تھا، اور شکر میں نے صرف ایک پیکٹ ہی لائی ہے۔ ابھی تک ہماری وہ دوسری شکر نہیں آئی جو ایک ہی دفعہ لے کر آتے ہیں، تو فی الحال ہم لوگ نا مارٹ سے ہی لے کر آتے ہیں۔
تو وہ لے کر آئے تھے. اس دفعہ مایونیز لے کر آئی تھی کیونکہ لاسٹ ٹائم رمضان میں روٹین تھی کہ سحری میں نا بریڈ اور انڈا وغیرہ لے لیتے تھے نا. تو اس دفعہ پتہ نہیں کیا روٹین ہو، کیونکہ مارننگ میں نا یعنی سحری ٹائم میں دل اتنا بند ہوا ہوتا ہے کہ کچھ کھانے کا دل نہیں کرتا. تو میں احتیاطاً مایونیز لے آئی تھی. میں نے کہا اگر پراٹھے کا دل نہ ہوا ان کیس تو بندہ بریڈ پر نا مایونیز وغیرہ بھی لگا کر لے لیتا ہے تو وہ بھی ٹھیک رہتا ہے. اصل روٹین کا پتہ تو چلتا ہی 5-6 دنوں کے بعد ہے. شروع میں انسان کو روٹین کی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی. تقریباً لگتا ہے پہلا عشرہ لگ جاتا ہے انسان کو روٹین سمجھتے ہوئے، پھر انسان نا عادی ہو جاتا ہے. اچھا اس ٹائم پہ میں باہر آئی، میں نے سارا ٹیرس وغیرہ واش کیا تھا، پودوں کو پانی وغیرہ دیا تھا. مجھے لگتا ہے نا کہ اب پودوں کو ڈیلی پانی دینے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ سردیوں میں 1-2 دن چھوڑ کر میں ان کو پانی دیتی تھی. لیکن نا اب میں جب ان کو دیکھتی ہوں، جب مجھے پیاس لگتی ہے تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ ان کو بھی پیاس لگتی ہوگی. اچھا عدنان جو ہے نا وہ مجھے اس بات پہ اکثر کہتے ہیں بھئی پودوں کو اتنی پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، 1-2 دن چھوڑ کے دیا کرو. لیکن میں انہیں یہ کہتی ہوں کہ نہیں، مجھے لگتا ہے ان کو بھی پیاس لگتی ہوگی، یہ بھی جاندار چیز ہیں، ان کو بھی پیاس لگتی ہوگی، انہیں بھی پانی دینا چاہیے. تو بس میں نے پھر ابھی ان کو سارا پانی شانی دیا تھا. اور باہر نہ اس ٹائم پہ پھر بادل آ گئے تھے، مزے کا سین ہو گیا تھا. نہ زیادہ ٹھنڈ تھی نہ زیادہ گرمی تھی. تو میں نے کہا جلدی سے میں اپنی سبزی بھی سمیٹ لیتی ہوں. مٹر چھیلنے تھے، وہ میں نے کہا چھیل کے رکھ دوں. ٹماٹر سمیٹنے تھے، ٹماٹروں کو میں نے سمیٹا. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ عورت کے کتنے زیادہ کام ہوتے ہیں نا، مطلب سارا دن وہ لگی رہتی ہے کاموں کے پیچھے، ایک کے بعد ایک کام، ایک کے بعد ایک کام، لیکن کام پھر بھی نکلتے رہتے ہیں، کام اینڈ نہیں ہوتے. بہت ساری خواتین نا اس چیز کو سر پہ بھی سوار کر لیتی ہیں، موڈ آف ہو جاتے ہیں ان کے کہ بھئی اتنے کام، اتنی ٹینشنز. مطلب ظاہر سی بات ہے اس کو بھی ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، وہاں پر بندہ نہیں ریسٹ کر سکتا. تو کام پہ کام، کام پہ کام، ورک لوڈ کی وجہ سے نا عورت بہت ذہنی طور پہ سٹریس میں چلی جاتی ہے. تو بس ایسے میں اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں اگر کوئی رہ رہا ہے، ایک دوسرے کو اگر سپورٹ کرے، ایک دوسرے کے لیے آسانی کرے، تو پھر نا اس سے تھوڑا سا ریلیف انسان کو مل جاتا ہے. اور میں اکثر یہ بات بھی سوچتی ہوں نا کہ کام بھی اللہ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہی ہوتے ہیں. ورنہ عورت کی جس طرح کی فطرت ہے نا، ایک بات کو 1000 پہلوؤں پہ جا کر سوچنا، تو اگر اس کے پاس کام بھی نہ ہو کرنے کے لیے تو وہ تو پھر سوچ سوچ کے اپنی جان جو ہے وہ ہلکان کر لے. تو ہمارا دین تو اتنا پیارا ہے کہ انسان کو ذرا سا کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو اس کے لیے اجر لکھ دیا جاتا ہے. تو عورت جو گھر کے کام کرتی ہے، اگر وہ اس کو عبادت سمجھ کے کرے تو اس پر بھی اس کو بہت اجر ہے. پیاری فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بابا کو اپنے ہاتھ کے چھالے دکھائے تھے نا، چکی پیسنے کی وجہ سے جو پڑ گئے تھے، اور ایک غلام کی درخواست کی تھی. تو پیارے آقا نے کہا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں، یعنی دنیا کے مقابلے میں آخرت ان کے لیے پسند کی. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. تو آپ کو بھی اگر تھکاوٹ ہوتی ہے نا تو یہ بات ضرور آزمائیے گا. آئی ہوپ آپ نے ویڈیو کو پسند کیا ہوگا. ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.